اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے جہاں بہت سارے مشاہدے میں نے آپ سے شیئر کیے، وہاں پہ میں نے ایک بات یہ بھی آپ سب سے شیئر کی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے مشاہدات جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے ہر انسان کو ایک پوائنٹ پاتا ہے لائف کا کہ اس کی زندگی سے برائیاں دور ہوتی ہیں، سچے خواب آتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے حجاج بن یوسف کا واقعہ بھی شیئر کیا تھا تھوڑا سا، اور بتایا تھا کہ کیسے ایک بہن جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو مائنڈ میں رکھا، ان کو جب پتہ چلا تو کیسے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور یہ راز و نیاز کی باتیں سمجھ آنا، پتہ تو سب کو ہوتی ہے لیکن سمجھ آنا اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے، ریئلائز اسی انسان کو ہوتی ہے یہ باتیں جس کے اوپر اللہ کرم کرے، خاص طور پہ وہ جو درود ابراہیمی پڑھنے والا ہو۔ جو شخص درود ابراہیمی پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کرم ہی کرم بھر دیتے ہیں۔ تو واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ آیا کہ درود ابراہیمی یہ لگاتار پڑھ رہی تھیں، اور کہتی ہیں کہ جب یہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتی تھیں تو اس سے پہلے ان کو ہمیشہ سے ایک ہی ان کی دعا تھی کہ یا رب میرا اخلاق بہتر کر دیں، میرا اخلاق اچھا کر دیں، میں ہر کسی سے اس طرح اچھے طریقے سے بات کروں، کیونکہ کہتی ہیں کہ میں نے آلریڈی یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو شخص اخلاق کا اچھا ہوتا ہے تو اس کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے برابر آ جاتا ہے جو کہ تہجد گزار ہوتے ہیں، یعنی جو راتوں کو اٹھ کے، تہجد کا ورڈ اس میں نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے حدیث کو اندر کچھ غلطی کر دی ہو بتاتے ہوئے، لیکن بتانے کی بات یہ کہ جن کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس چیز کو پہلے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کو جب یہ بات ریئلائز ہوئی، ہمیشہ یہ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرا اخلاق اچھا کر دیں، تاکہ ہوتا ہے نا انسان شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان سے کسی نہ کسی کی کبھی کوئی بات ایکسٹرا بولی جاتی ہے، حق تلفی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہیں نہ کہیں کہتی ہیں کہ وہ اخلاق والا فیکٹر کہتی ہیں مجھے اپنے اندر نظر نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ کہتی ہیں جب انہوں نے درود ابراہیمی جوائن کیا، یعنی اپنی زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں عطا کیا، ان کو ایک بڑے کے انعام دیا، ان کے نصیب کھولے ان ادر ورڈز، تو یہ کہتی ہیں کہ تب سے اللہ تعالیٰ نے میرے لب و لہجے میں ڈفرینس اور ہر طرح سے اخلاق میرا بہتر کرنے کی طرف میری آٹومیٹکلی زبان چلی گئی ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا کرم جو ہوا، کہتی ہیں وہ حقیقت کھلی کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں۔ پچھلے بھی واقعے میں آپ کو جن بہن کا واقعہ سنایا تھا وہ بھی حقوق العباد کی بات کرتی، تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو پلے باندھ لیا ہے کہ فرض نمازیں جیسے ہماری نماز ہے، قرآن کو سمجھنا، احکامات کو فالو کرنا، کہتی ہیں وہ زیادہ آسان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے جب ہم درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی صحیح معنوں میں انسان کو نکھارتا ہے۔ جب آپ اپنا وقت درود ابراہیمی کو دیتے ہیں تو اس کی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی زندگی میں آپ کی بھر دیتا ہے کہ پھر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آٹومیٹکلی آپ کے کام سیدھے کرتے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بہن یہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب ہم فرض نماز، یعنی ان کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہوئی کہ فرض نمازوں کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں اور جن سے فرض نمازوں میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، خوشو خضو نہیں آ پا رہا نمازوں میں، وہ لوگ بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی نمازیں بہترین ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کرتے ہیں کہ جو ان میں برائیاں اور خامیاں ہیں وہ سب دور ہو کے اللہ آسانیاں ان کی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے میں بہت پہلے سے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کہتی آ رہی ہوں آپ سب کے ساتھ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نیک کام نہیں کر پاتے، جس میں کبھی ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، کبھی ہم کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پاتے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ الحمدللہ کہتی ہیں کہ اب بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بس وہی بات ہے، کہتی ہیں کہ جب میں درود ابراہیمی کے لیے وقت نکالتی ہوں تو ایسے جیسے میری زندگی میں ہونے والے ہر معاملے کے لیے مجھے وقت نکالنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اسے بہت ہی بہترین طریقے سے مجھ سے کروا دیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہو گیا۔ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ اخلاق جو تھا نا، یہ میری ایسی خواہش تھی جو ہمیشہ سے میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایڈ ہو، لیکن ایسا ہی ہوا کہ بس ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے نہ صرف اخلاق ایڈ ہوا ماشاءاللہ سے، اور کہتی ہیں کہ سب سے بڑا کرم جو ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کا ڈھنگ سکھایا، اور یہ کہتی ہیں کہ نماز ہماری جو فرض عبادت ہے وہ، اور باقی ہم کوئی بھی کام اپنا کرنا چاہتے ہیں بہترین طریقے سے تو ہمیں صرف اور صرف درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے، ہمیں سب ڈھنگ آ جائیں گے۔ اور یہ جو ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے سلوک،
ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں، یعنی حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کو آسانی دے دیں گے لیکن حقوق العباد میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہماری زندگی میں حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کتنے معنی رکھتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسانی سے ان کے حق ادا لوگوں کو کر سکیں تو آسان ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سب لوگوں کی زندگیاں سیم ٹائپ ہونے لگ جاتی ہیں۔ سیم ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ واقعات، یعنی کہ جو آپ سمجھ لیں دعائیں قبول ہونا، پھر اس کے بعد سچے خواب آنا، نیکیاں ہونا، برائیوں سے دور ہونا، یہ سارے پیٹرنز ہر درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی زندگی میں ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو راز و نیاز کی باتیں ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے ایسے کرم ہوتے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی لائف میں ہونے والا ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی فیوچر کی ٹینشن نہ ہو تو آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا نچوڑ ہے، فرض نے عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں تو بندہ اعوذ باللہ حقوق اللہ چھوڑ دیا، استغفر اللہ، شرک کی معافی نہیں ہے، یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب باتوں کنڈیشنز کو جانتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف اپنی لائف میں درود ابراہیمی کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ جو ہمارا فرض عبادت ہے اس کے بعد جو پرائورٹی ہے وہ سلوک ہے، انسان کا رد عمل ہے، اور وہ رد عمل جس کا حسین ہے اس کی آگے کی زندگی بھی حسین ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، چاہے اس میں بلیاں ہوں، چاہے اس میں کوئی جانور ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص جو آپ کا ہمسایہ ہے، اگر وہ زیادتی بھی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کر رہے ہیں، کوئی غلط چیز آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اس کو معاف کر دیں۔ ہاں یہاں یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ بالکل ہی آپ جو ہے آگ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں چلو جی جلا دو مجھے، یہ بھی بات نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ضروری ہے، لیکن اس حد تک کہ اگلا بندہ، وہ بھی بہت ساری ہماری ایسی بہنیں اور بھائی ہیں جو ایسی سچویشن میں جہاں اپنا بچاؤ بھی نہیں وہ کر پاتے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو ان تمام عناصر سے بچا بھی لے گا بلکہ آپ کا سلوک بہترین ہو جائے گا۔ ہر وہ انسان جو درود ابراہیمی مستقل مزاجی سے پڑھتا یا پڑھتی ہیں، ان سب لوگوں کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو میں بتا رہی ہوں کہ خواب آنا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ریپیٹڈلی ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے مین چیز جو کامیابی ہماری وہ ہے گناہوں سے دوری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، ہمیں بیسیکلی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے میں بیسیکلی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں علم و دانش عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کریں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ یہاں یہ بات کیا ہے، اور میں مفہوم بتا رہی ہوں تاکہ کوئی کی غلطی نہ ہو۔ یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ آٹومیٹکلی درود ابراہیمی پڑھنے سے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ میں جتنا میں ایمفسائز کروں، جتنا میں زور دوں اس بات پہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھٹ رہا، آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں جو میں اخلاقی اعتبار سے شیئر نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر لوگ ایسے گناہوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں کہ بتاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، ان بیچاروں کو بھی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو گناہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ درود ابراہیمی کی برکت سے ان سب گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، انسان سے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہدایت دے دیتے ہیں کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا پردہ رکھا ہمیں بھی رکھنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات صرف اتنی سی بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اگر آپ سے گناہ نہیں چھٹ رہا تو آپ درود ابراہیمی کو وقت دیں۔ آپ 1000 نہیں پڑھا جانا کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ڈیلی بیسس پہ اٹھ کے نیت کرنی میں نے 1000 پڑھنا ہے، پھر ایک دن آئے گا آپ 1000 پڑھیں گے۔ اور 1000 پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے۔ تو آپ جب درود ابراہیمی پڑھیں، عبادت کوئی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو آپ کو آٹومیٹکلی اور مل جائے گا، اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، ہمارے اتنے انگریز بہن بھائی جو کہ اسی رول پہ عمل کر رہے ہیں، اتنے ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں، بی گریٹفل، شکر ادا کریں۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی اگر آپ گریٹفل ہوں گے، ان کے پاس آگے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس بات کی، بس انہوں نے کہا جی گریٹفل ہوں گے، شکر ادا کریں گے تو آپ کو اور ملے گا، ان کے پاس اور کوئی دلیل ہی نہیں، کہاں سے یہ ہے؟
قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے سچے ہیں. تو پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اور اگر آپ کی اولاد بھی خدا نخواستہ، آپ کے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، کوئی بھی غرض یہ کہ کسی بھی انسان کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں. جو لوگ اپنے آپ کو درود ابراہیمی میں اسٹرانگ کر لیتے ہیں ان کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی بات کی 100% دلیل نہیں دی، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز 100% نہیں ہے. سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 99.9% ریشو آتی ہے. بہت ہی کوئی پرفیکٹ تو خیر کوئی چیز نہیں، اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کہنا ایکوریسی ہے اس میں، بہت زیادہ ٹھیک ہے وہ چیز. تو 99.91%، 0.01% پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہے گی. لیکن اس چیز پر میں 100% گارنٹی، بلکہ 110% آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ پلیز درود ابراہیمی ایڈ کریں اپنی زندگی میں. جو اخلاقی آپ کی زندگی میں کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. جو آپ کی عبادتوں میں خوش و خضو نہیں ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا. آپ کے رشتے بہترین ہو جائیں گے، آپ کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بہترین کر دیں گے. ایک واقعہ تھا نا بندے کا جس میں اس کو بتایا گیا تھا، اور اس کو بتایا بھی کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اب تم اپنا قدم نہ اٹھانا کوئی مگر درود پڑھ کے. تو درود ابراہیمی جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، پلیز ایڈ کریں وہ. اور یہاں میں یہی کہوں گی کہ سب درود اچھے ہیں، سب درود اچھے ہیں، لیکن جو کمال آپ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عصر کے بارے میں کہا نا کہ پورے اہتمام سے ادا کرو. پھر کہا گیا فجر اور عشاء کے بارے میں، حدیث ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے ان کی اہمیت تو وہ رینگتا ہوا بھی آئے، پاؤں کے گھٹنوں کے بل بھی آئے. بتانے کی بات ہے، مفہوم بیان کر رہی ہوں، حدیث میں کوئی لفظ اگر غلط ہو اللہ مجھے معاف کرے. بتانے کی بات یہ ہے کہ ہر نماز کی اہمیت ہے، اس طرح تہجد کی اپنی اہمیت ہے. بالکل ویسے ہی جو تہجد کی اہمیت وہ اشراق کو حاصل نہیں ہے، جو اشراق کی اہمیت ہے وہ کسی اور نماز کو حاصل نہیں ہے، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی وہ ایسی عبادت ہے جو انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں، ہر. تو پلیز یہ وہ درود ہے جو درودوں کا سرتاج ہے. اگر نماز میں کوئی چیز شامل ہے تو سوچیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑ رکھیں، آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.